أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سے قبولی ادا ہے. الحکمہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ادارہ جو ہے یہ معاشرے میں سوسائٹی میں مختلف فعالیات لے کر آتا ہے. دین کے کام کے حوالے سے معاشرے کی دینی کام کے حوالے سے معاشرے کی ایسی ضروریات جو کہ عام طور پر پوری نہیں کی جا رہی اور معاشرے میں ان کی شدید ضرورت ہے، ان پہلوؤں سے خلا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے الحکمہ انٹرنیشنل قدم اٹھاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں یہ تو سارے کر رہے ہیں، معاشرے میں عام رواج ہے اور اچھی بات ہے کہ دینی درسگاہیں ہیں، بڑا بہترین کام کر رہی ہیں. لیکن اسکول اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دین کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا جائے. چنانچہ فری میتھس اور فری ہاسٹل دے کر ڈیلی کے 2-3 گھنٹے ان سے لیے تاکہ وہ آ کے یہاں دینی تعلیم حاصل کریں. ہر پہلو سے مختلف انداز سے معاشرے میں کام کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہے الحکمہ انٹرنیشنل. اسی سلسلہ کی یہ ایک کڑی ہے کہ ورکشاپس کے ذریعے معاشرے کا اجتماعی شعور بیدار کیا جائے، ہم آہنگی کی راہیں نکالی جائیں اور
اور معاشرے کے اندر سوچ و فکر کا ایک راہیں جو ہیں وہ متعین کیجیے۔ تو یہ ورکشاپس کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے اور اس سلسلے کو جاری رکھے۔ آج کی جو ورکشاپ ہے یہ بھی ایک بڑے ہی مختلف اینگل سے، اگر آپ دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں، ایک تو چلے روایتی نوعیت کے ہیں، دوسرے جو تھوڑے سے انقلابی یا مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، فکری نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں جو بحث کی جاتی ہے وہ ان نظاموں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور یا پھر اگر فرد کو موضوع بنایا بھی جاتا ہے، پہلے تو بہت کم موضوع بنایا جاتا ہے فرد کو، اور اگر بنایا بھی جاتا ہے تو فرد کے جو ایک عام روایتی ایک تجزیے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ پروگرام بالکل منفرد نوعیت کا اس حوالے سے ہے کہ بات نظاموں کی تو ہوتی رہتی ہے، یہ دیکھا جائے کہ جو نظام ہے اس وقت دنیا کے اوپر رائج ہے یا جن کے خواہاں ہیں کچھ لوگ، جیسے اسلامی نظام ہے، اپنی آئیڈیل شکل میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے متمنی بڑے لوگ ہیں، سارے مسلمان چاہتے ہیں اسلامی نظام آ جائے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ فرد کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ ایک سوشلسٹ سماج ہے، ایک اشتراکی معاشرہ ہے، اس کے اندر فرد کیسا ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک کیپٹلسٹ سماج ہے، ایک سرمایہ داری کا معاشرہ ہے، اس کے اندر فرد کیسا ہوتا ہے؟ ایک اسلامی نظام ہے، اسلامی سماج ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر فرد کیسا ہوتا ہے؟ نظاموں کے حوالے سے، پھر اداروں کے حوالے سے کہ ادارے ہیں، معاشی اداروں کے اوپر باتیں ہوتی رہتی ہیں، ورکشاپ ہوتی ہیں، بینکنگ کے اوپر ہو گئی، سیاسی اداروں کے اوپر ورکشاپ ہوتی رہتی ہیں، پارلیمنٹ وغیرہ۔ لیکن یہ جو ادارے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی جو ادارے ہیں، یہ فرد کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور فرد کو ان کے کون سے اثرات ہیں نظاموں کے، اداروں کے، جو اسے قبول کرنے چاہیے، اور کون سے اثرات ہیں، کون سے پہلو ہیں جنہیں اسے ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ تعمیر شخصیت کا یہ پہلو ہے جو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح جو ابھی ہمارے محترم اسپیکر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب، ان کی گفتگو کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ تعمیر شخصیت کے حوالے سے کچھ ایسے پروگرام بھی معاشرے میں پیش کیے جا رہے ہیں، کچھ ایسے افکار و نظریات بھی پیش کیے جا رہے ہیں جو نظریات معاشرہ جنہیں ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے، لیکن اگر پیورلی اسلامک سوسائٹی، اسلامک سماج اگر ہم وجود میں لانا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ نظریات سوٹیبل نہیں، بہتر نہیں۔ مثلا تصوف ہے، صوفیزم ہے، اس کو بڑا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن خالص اسلامی معاشرہ وجود میں لانے میں کہاں تک ممکن و معامل ہے صوفیزم۔ اسی طرح دیگر نظریات ہیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا غامدی صاحب ہیں، وہ اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، ان کی ایک آئیڈیالوجی، تو وہ نظریہ جو ہے کہاں تک کیسا فرد تعمیر کرتا ہے، کیا وہ ایک مثالی مومن ہوتا ہے، وہ مثالی مرد مسلمان ہوتا ہے، تو فرد کے اوپر یہ نظریات کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور کس طریقے کے ساتھ شخصیت کو تعمیر کرنا چاہیے، نظریات کے کون سے پہلو ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں اور کون سے ریجیکٹیبل ہیں، ان کو نہیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ اس ورکشاپ کا ایک منفرد پہلو ہے، اور یعنی کہ نظاموں کی بجائے فرد کو زیر بحث لایا جائے کہ فرد کے اوپر کس طرح یہ نظریات، یہ ادارے اور یہ معاشرہ، یہ تحریکیں جو اٹھ رہی ہیں، مختلف علمی، فکری اور عملی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، یہ کس طریقے کے ساتھ فرد کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور فرد کو کس طریقے کا رویہ اپنانا چاہیے معاشرے میں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی، اور ورکشاپ کے جو مقاصد ہیں وہ بھی واضح ہو چکی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔
آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اس میں ہم نے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اصلاح نفس کے حوالے سے، جسے سائیکالوجی والے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، پرسنل گرومنگ کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے مختلف جو نظریات ہیں ان کا ایک مطالعہ کرنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس حوالے سے جن جہتوں میں، جن ڈائمینشنز میں جو کام ہو رہا ہے، یعنی انسان کو سنوارنے کے حوالے سے، انسان کو انسان بنانے کے حوالے سے، ٹھیک، تو ہم اس کو تھوڑی گہری نظر سے دیکھیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا سیشن ہے اس ورکشاپ کا، وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے، جو جدید نفسیات ہے، یا جسے ہم مغرب کہتے ہیں، ویسٹ کہتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ غور و فکر کیا ہے، یعنی انسان کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہم اہل مشرق میں ایک بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی ہے، ہم تو وحی کو سورس مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے حوالے سے جو کچھ کتاب و سنت میں نازل کر دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب وہ قومیں جو وحی کو سورس نہیں مانتی، جو کتابوں کو نہیں مانتے، جو نبیوں اور پیغمبروں کو نہیں مانتے، تو اب انہیں بھی تو یہ تھا کہ انسان کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اسے حیوان تو نہیں رہنے دینا نا۔ تو انہوں نے کیا غور و فکر کیا کہ کس طرح ہم انسان کو انسان بنا سکتے ہیں۔ تو مغرب میں اس حوالے سے جو ڈسپلن پیدا ہوا، جو کورس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، وہ سائیکالوجی کہلاتا ہے، جسے ہم علم النفس کہتے ہیں، نفسیات کا علم النفس، نفس سے مراد انسان کا نفس۔ تو ہم نے غور کیا ہے نفس کے اوپر وحی کی روشنی میں، انہوں نے نفس کے اوپر غور کیا، انسانی نفس پہ، کہ وہ کیا ہے، کیسے بگڑتا ہے، کیسے سنور سکتا ہے اپنی عقل کی روشنی میں۔ تو مختلف قسم کے مکاتب فکر ہیں، سکولز آف تھاٹ ہیں، جیسے ہمارے ہاں مسلک ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ہاں بھی مسلک ہیں، آسان الفاظ میں ان کی بھی مسلک ہیں، جس کو سکول آف تھاٹ کہہ دیتے ہیں، جو سائیکالوجی میں پیدا ہوئی ہے، جنہوں نے غور کیا کہ انسان کیا ہے۔ جیسے ہمارے مسالے کے اختلاف ہے نا، کہ اسلام کیا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ٹھیک۔ اسی طرح ان کے ہاں بھی اختلافات ہیں مختلف مکاتب فکر کے۔ تو ماڈرن سائیکالوجی میں یہ مطلب یہ جو پہلا سیشن ہے نا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے، باقی 3 سیشن آسان ہیں، وہ پھر ہمارے اپنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا اس میں ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اب میں نے اس کو اردو میں اس لیے نہیں کیا کہ اصل میں بیسیکلی سوچا ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں ہے، تو ان کی اصطلاحات کو اردو میں کرنا وہ ایک اور مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو 4 ہمارے سیشن ہونے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ انسانی نفس کو 4 طرح سے لوگوں نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، یا انسانی نفس کے حوالے سے جو لوگ اس کی اصلاح کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، تو وہ 4 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو یہ ماڈرن سائیکالوجی کی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ مغرب والے وہ نفس کو یا انسانی نفس کو کس قدر سمجھ پائے، اور انہوں نے نفس انسانی کی اصلاح کے حوالے سے کیا کچھ غور و فکر کیا۔ دوسرے نمبر پہ صوفی آرڈرز، صوفی سلاسل، ہمارے ہاں سلسلے ہیں، نقش بندیہ ہے، چشتیاں ہیں، سوروردیاں ہیں، قادریاں ہیں، یہ معروف سلاسل ہیں۔ یہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے تزکیہ نفس جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، یا اگر آپ نے اپنے نفس کی اصلاح کروانی ہو تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، بیعت ہو جائیں، تو ہمارے پاس پورا ایک نظام ہے جسے ہم خانقاہی نظام کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس دعوے کے اوپر کھڑا ہے کہ ہم نفس انسانی کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے دوسرے سیشن میں۔
تیسرے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے ہاں معاصر اسلامی تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، جماعت الدعوہ ہے، اور بہت ساری جماعتیں، تحریکیں آپ کو نظر آتی ہیں. ان جماعتوں اور تحریکوں نے بھی اپنے کارکنان کی اصلاح کے لیے ماڈلز بنائے. یعنی ان جماعتوں اور تحریکوں نے نظام تربیت وضع کیے، ٹھیک ہے، پورے تربیت کے نظام بنائے. تو ہم ان نظاموں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ جماعتیں، وہ تحریکیں جو اسلامک موومنٹس ہیں، وہ اپنے کارکنان کی، اپنے ممبرز کی کس طرح سے اصلاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تیسرا جو ہے وہ زاویہ نگاہ ہو جائے گا. چوتھے سیشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ خیر القرون میں، خاص طور پہ خیر القرون تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، صحابہ کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، یہ تین زمانے جنہیں ہم گولڈن ایرا کہتے ہیں، یعنی ہماری تاریخ کے سنہری ادوار ہیں. تو یہ جو تین زمانے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں، تو ان تین زمانوں میں اصلاح نفس کا کیا ماڈل موجود تھا؟ یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے ہاں کوئی نظام تربیت تھا کہ نہیں تھا؟ اگر کوئی تھا تو اس کا کیا ڈھانچہ تھا، اس کا کیا سٹرکچر تھا، اس کی کیا بنیادیں تھیں؟ تو اس کو ہم چوتھے سیشن کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ گویا کہ 4 پرسپیکٹیوز ہیں جس میں ہم نے 4 ڈائمینشنز ہیں، 4 جہتیں ہیں جن سے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو کچھ بنا لوں، ٹھیک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں. تو یہ جو انسان کچھ بننا چاہتا ہے تو وہ کیسے کچھ بن سکتا ہے، اس حوالے سے کیا کچھ غور و فکر ہوا. تو سب سے پہلے جو ہمارا سیشن ہے یہ ہے ماڈرن سائیکالوجی کے بارے میں، جدید نفسیات کے بارے میں. اہل مغرب نے نفس انسانی کی اصلاح کے حوالے سے جو نظریات دیے ہیں، جو تھیریز دی ہیں، اگر بیسیکلی ہم ان کو سمرائز کریں تو وہ بیسیکلی 3 نظریات ہیں، 3 قسم کے. یہ 3 قسم کے مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے نفس کو مختلف اینگل سے سمجھا ہے. جب انہوں نے نفس کو سمجھنے میں اختلاف کیا تو اس نفس کی اصلاح میں بھی ان کا اختلاف ہو گیا. سب سے پہلے جو تھیری ہے وہ ہے سائیکو انالیسس کی. یہ تھیری پیش کرنے والا بدنام زمانہ فرائیڈ تھا، ٹھیک ہے، بہت معروف شخصیت ہے، اپنی بدنامی میں بہت معروف ہے. لیکن بہرحال جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہم فرائیڈ سے جتنا مرضی اختلاف کریں، لیکن یہ ہے کہ سائیکالوجی میں جتنے مکاتب فکر آج تک پیدا ہوئی ہے، آپ سب کو سٹڈی کر جائیں اور فرائیڈ کو بھی سٹڈی کر جائیں، آپ کو ایک بات ضرور ماننی پڑتی ہے کہ بندہ بہت ذہین تھا اور بہت گہرا تھا، ٹھیک ہے نا، بھلے اس کے بعد اس کو 10 گالیاں دے دیں. تو سب سے زیادہ گہرائی جو ہے نفس انسانی کو سمجھنے میں وہ ہمیں فرائیڈ کے ہاں نظر آتی ہے. سب سے زیادہ گہرائی، سب سے زیادہ تفصیل، سب سے زیادہ انٹلیکٹ، سب سے زیادہ جو ہے وہ عقل کا استعمال. اس کے بعد فرائیڈ کے ریئیکشن میں اس کی جو تھیری تھی سائیکو انالیسس کی، اس کے ریئیکشن میں ایک اور تھیری سامنے آئی بیہیویئرزم کی، جسے کرداریت کہتے ہیں. یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا فرق کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کو پیش کرنے والے جان واٹسن تھے، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ جو تھیری سامنے آئی ہمارے ہاں، جس نے ان دونوں تھیریز کے مقابلے میں ایک نئی تھیری پیش کی، وہ کہلاتی ہے ہیومنسٹک سائیکالوجی، انسان پسند نفسیات. اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے. تو بہرحال اب ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے جو مکاتب فکر ہیں، یہ 3 قسم کی جو تھیریز ہیں سائیکالوجی کی، یہ انسانی نفس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، کہ اس کے مسائل کیا ہیں انسانی نفس کے، اور پھر ان مسائل کا حل کیا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم آئیں سائیکو انالیسس کی تھیری کی طرف، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ عام طور پہ اردو میں کیا جاتا ہے تحلیل نفسی، یعنی نفس کی تحلیل، ٹھیک ہے، نفس کا گہرا تجزیہ کرنا. تو یہ امیج آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈز میں، یہ
فرائڈ کی پوری تھیری کو بیان کر رہی ہے. یہ ایک امیج جو اس نے نفس انسانی کے حوالے سے پیش کی. ٹھیک ہے. تو فرائڈ نے بیسیکلی یہ بات کہی کہ انسان جو ہے نا، یا انسانی نفس، اس کو ہم 3 طرح سے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں اس کو سمجھنے کے حوالے سے. کچھ اس کے یہاں اصطلاحات ہیں، اگر ہم اس کی تھیری کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، فرائڈ کیا کہنا چاہتا ہے انسانی نفس کے حوالے سے یا انسانی نفس کے مسائل کے حوالے سے، تو اس کی اصطلاحات کو ذرا پکڑ میں لانا پڑے گا. یہ کوئی 6-7 اصطلاحات ہیں، بنیادی یہی ہیں، اور بہت ساری ہیں لیکن بنیادی 6-7 اصطلاحات ہیں. ایک تو اس نے کہا اڈ، یہ ID اڈ کا لفظ اس نے استعمال کیا. اچھا، بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ اس نے جو فرائڈ کے مکتب فکر کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یہ گلیشیئر ہے، برف کا تودا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سمندر کے اندر ہے. یہ برف کا تودا کہاں ہے؟ سمندر کے اندر ہے، سمندر کے پانی میں. اچھا، اس تودے کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے، سطح سمندر پہ ہے جو نظر آ رہا ہے، اور اس برف کے تودے کا بہت بڑا حصہ پانی کے اندر ہے. یعنی جان بوجھ کے انہوں نے یہ تصویر اس لیے بنائی ہے سمجھانے کے لیے جو ان کا نقطہ نظر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی نفس میں ایک چیز ہے اڈ. یہ بہت بڑا حصہ ہے ہمارے نفس کا. ٹھیک ہے. یہ جو اڈ ہے نا، یہ خواہشات کا مجموعہ ہے، خواہشات کا انبار ہے. ہر انسان کے اندر ان گنت خواہشات موجود ہیں. یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو اس نے کہا کہ انسان کی بے شمار خواہشات، اور یہ خواہشات کہاں پہ ہیں؟ اس کے لاشعور میں. اچھا، اس نے 3 قسمیں کی. ایک تو اس نے کہا کانشیسنس ہے. ٹھیک ہے. یا کانشیس ہے، شعور ہے انسان کا. شعور کسے کہتے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ چیز کیا ہے؟ میرے ذہن میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ اس تصویر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ابھی آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو جو چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ وہ شعور ہے. یہ سارا یہ کہتا ہے یہ شعور ہے، بس یہ شعور ہے. انسانی شعور اتنا ہے. اس شعور کے نیچے ایک طے ہے جسے وہ کہتا ہے پری کانشیس، تحت الشعور. یعنی شعور کے نیچے ایک تحت الشعور ہے، یا ما تحت الشعور اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. اس کے نیچے ایک اور بہت بڑی طے ہے، انکانشیسنس، جس کو وہ کہتا ہے لاشعور. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی سوچ کو کیا کرتے ہیں؟ دھکیل دیتے ہیں. جب آپ اپنی سوچ کو دھکیل دیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں سوچنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا. اب آپ جب سوچتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یار اچھا نہیں کیا، کوئی ریلیٹیو ہے، دوست ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو جب تک وہ سوچ آ رہی ہے تو آپ کس حالت میں؟ کانشیسنس کی حالت میں. آپ کانشیس ہیں، یہ آپ کی شعوری کیفیت ہے، شعور کی کنڈیشن ہے. لیکن جب آپ اس سوچ کو دھکیل دیتے ہیں پیچھے، تو وہ سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ ختم نہیں ہو گئی. آپ کی سوچ جو ایک دفعہ پیدا ہو گئی وہ ختم نہیں ہوئی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ کہتا ہے یہ نچلے خانے میں آ گئی ہے، تحت شعور میں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچانک آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی پرانی بات اچانک یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ فلاں نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ کیا تھا. وہ پرانی بات کہاں سے آئی ہے؟ کہیں پڑی ہوئی تھی تو آئی ہے نا. تو وہ بیسیکلی تحت شعور میں پڑے ہوتے ہیں. آپ کے وہ سارے ایکسپیرینسز، آپ کے وہ تمام تھاٹس، خیالات جن کو آپ سوچنا نہیں چاہتے، آپ کے وہ تجربات، آپ کے ساتھ وہ حادثات، ٹھیک ہے، جو ہو گئے بس،
اب آپ ان کو سوچنا نہیں چاہتے تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہاں نیچے تحت شعور میں. پھر کبھی کبھی وہ ابھر کے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں نمایاں ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھی کوئی سوچ دوبارہ آپ کو آ جاتی ہے، بے چین کرتی ہے، جس کو آپ نے یہاں دھکیل دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو اتنا دباتے ہیں کہ وہ یہاں نیچے چلی جاتی ہیں. یہاں انکانشیسنس، یہ سمجھ لیں یہ کاٹ کباڑ ہے. جیسے آپ کے گھر میں ایک سٹور ہوتا ہے نا، جہاں آپ نے وہ سامان پھینکنا ہوتا ہے جو آپ کے استعمال کا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ وہ سوچیں، دن میں کتنی سوچیں آتی ہیں؟ بہت دن میں انسان سوچتا ہے نا. اب آپ کیا یاد کر سکتے ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 2 سال پہلے اسی دن میں آپ نے کیا سوچا تھا؟ سوچا تو ہوگا کچھ، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ ضائع نہیں ہوا، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا، وہ ختم نہیں ہوا. وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ کاٹ کباڑ میں، انکانشیسنس میں. ٹھیک ہے. یہ انکانشیسنس وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لاشعور ہے نا، یہ اصل میں خواہشات کا انبار ہے، خواہشات کا سمندر ہے بیسیکلی یہ. یعنی جو آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار جب تک تو یہ یہاں پہ رہے گی نا شعور میں، میری خواہش مجھے تنگ کرتی رہے گی، پوری تو ہو نہیں سکتی. یہاں دھکیلو تخت شعور میں، یہاں بھی کبھی کبھی اوپر کے اوپر آ جاتی ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ اس کو نیچے دھکیل دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی لاشعور میں وہ تمام خواہشات موجود ہوتی ہیں جو آپ نے کبھی کیا کی؟ پوری نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی آپ نے سوچی پوری نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے ان کو یہاں پہ دھکیل دیا. اب یہ موجود ہیں. یہ کیا ہیں؟ یعنی فرائڈ یہ کہتا ہے یہ موجود ہیں، اور موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو تنگ کرتی ہیں. صرف تنگ نہیں کرتی، یہ آپ کی شخصیت بناتی ہیں. یہ خواہشات کیا کرتی ہیں؟ آپ کی شخصیت بناتی ہیں، اس کو ڈیولپ کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے خواہشات کو مار دیا ہے، وہ مرتی نہیں ہے. وہ یہاں لاشعور میں یعنی کاٹ کباڑ کی صورت میں ایک سٹور میں پڑی ہوتی ہیں. وہ یہاں تو نہیں آ سکتی، تحت شعور میں یہاں پہ بھی نہیں آ سکتی، کیوں نہیں؟ آپ نے ان کو دبایا بہت ہے، لیکن وہ پیچھے سے اپنا کام کر رہی ہیں، یہاں نیچے سے کام کر رہی ہیں. یہاں وہ لاشعور میں ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے نا. آپ نے ان کو وہاں پھینک دیا جہاں آپ کی نظر ہی نہیں جاتی. نظر ہی نہیں جائے گی. جو نظر کے سامنے ہوگا تو انسان اسی سے پریشان ہوگا نا. جو نظر کے سامنے نہیں ہے، گھر میں جہاں آپ کے بیڈ روم میں کوئی چیز الٹی سیدھی پڑی ہے تو آپ اسی کو سیدھا کریں گے نا. نیچے سٹور میں جو پڑی ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، جو چھت پہ پڑی ہے نظر ہی نہیں آ رہی. انسان کیوں پریشان ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو انسان پریشان نہیں ہے، لیکن وہ جو الٹی سیدھی چیز پڑی ہے نا، وہ انسان کو ضرور پریشان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی تھیری تھی کہ یہ جو اس کو وہ کہتا ہے اڈ، یہ جو حصہ ہے انسان کا لاشعور کا، کہ جس میں انسان کی جو بچپن سے کتنی سوچیں انسان کو آتی ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ڈمکان ہو جائے. یہ سب خواہشات، سب سوچیں جو آپ کی پوری نہیں ہو پائیں، وہ سب لاشعور میں ہیں اور وہ آپ کو تنگ کرتی رہتی. ٹھیک ہے. فلاں جگہ شادی ہو جائے، ابھی خواہش ہے. ٹھیک ہے، انسان نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ بھائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کرینہ کترینہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی جو خواہش ہے وہ مرتی نہیں ہے. وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ لاشعور میں چلی جاتی ہے. اب یہ لاشعور میں جا کے اس کی شخصیت کو شیپ کرے گی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس نے جو حل نکالا تھا، جب وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا، تو وہ بیسیکلی کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا بھائی، مثال کے طور پہ اس کا جو طریقہ کار تھا نا، فری ایسوسیشن اس کو کہتے تھے. جو اس کے پاس کوئی پیشنٹ آتا تھا جس کے کوئی مسائل ہوتے تھے، تو اس کہتا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ، صوفے پہ، بیڈ پہ ریلیکس ہو جاؤ. اور اسے کہتا تھا بس بولتے جاؤ، بولتے جاؤ، بولتے جاؤ، رکنا نہیں ہے تم نے، کیونکہ شعور کہتا ہے کہ یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، بولتے جاؤ. ٹھیک ہے. اس کو بلواتا تھا یہاں تک کہ وہ یہاں پہ پہنچتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہاں وہ بات کرے گا
اور اس کی باتوں سے ہم پہنچیں گے یہاں تک کہ کیا مسئلہ تھا، وہ سیدھی طریقے سے آپ کو نہیں بتائے گا. اس کے الفاظ سے جو سائیکالوجسٹ ہے اس نے جج کر کے یہاں تک پہنچنا ہے کہ اصل میں اس کا مسئلہ کیا تھا، اور پھر اس نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے کہ کیا چیز اس کو تنگ کر رہی ہے. وہ نیچے جو اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کو وہ چیز تنگ کر رہی ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ 30 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، وہ تو اس کو بلا بیٹھا، لیکن وہ 25-30 سال کا پرانا واقعہ نکالتے ہیں. تو بچپن کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو انسان، وہ یہ کہتا ہے کہ بچپن کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو پوری زندگی کے لیے انسان کو کی ایک شیپ بنا دیتا ہے، یعنی اس کا ایک بیہیویئر سیٹ کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے کبھی گرم دودھ کا گھونٹ لیا ہو نا اور زبان جل گئی ہو تو اب وہ لسی، لیکن لسی تو گرم نہیں ہوتی، تو اس کو بھی پھونکے مار مار کے پیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بیہیویئر سیٹ ہو گیا. ایک واقعے نے اس کو کیا کیا، اس کی ایک پرسنالٹی کو ایک رخ پہ ڈال دیا. ایک دفعہ میں بائک کھڑی کر رہا تھا، ایسی بات ذہن میں آ گئی اچانک، تو 1 لاکھ لگایا، دوسرا 2 لاکھ لگایا، تو میرے ساتھ والا کہنے لگا حافظ صاحب کوئی نہیں لے کے جاتا. میں نے کہا نہیں، میری کوئی ایک لے گیا تھا. اب وہ جو لے گیا تھا نا، اس نے میرا ذہن ایک سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس نے میرا ایک بیہیویئر سیٹ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خواہشات ہیں، یہ خواہشات کیا کرتی ہیں، جن کو انسان کبھی، یا انسان کی سوچیں یا خیالات جو پورے نہیں ہو سکتے یا ہو پاتے، جن کو انسان کبھی ادھر لاشعور کے سٹور میں پھینک دیتا ہے، تو وہ اس کی شخصیت کو شیپ کرتی رہتی ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کی تھیری تھی، فرائیڈ کی یہ تھیری تھی. اس میں اور بھی بہت ساری جو ہے وہ تفصیلات ہیں، لیکن ابھی ہم جو ہے وہ اس تفصیل میں نہیں جا رہے. ایک اور اس نے کانسیپٹ دیا، وہ یہ تھا کہ ایک ہے انسان کی اڈ، یہ تو ہے خواہشات کا مجموعہ. ٹھیک ہے، انسان چاہتا ہے مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے. زین للناس حب الشہوات، شہوات کی محبت انسان کے اندر اللہ نے کھبا دی ہے. مال و دولت کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، روپے پیسے کی محبت، خواہشات سے انسان بھرا پڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہے ایگو جو یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ایگو جو ہے وہ انسان کو کہتی ہے کہ بھائی تمہاری یہ ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، دھیرج دھیرج. ٹھیک ہے، فلاں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے نا، تو اڈ تو کہتی ہے کہ اس کو سر پہ اینٹ دے مارو. ٹھیک ہے، اڈ یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ تو خواہشات کا انبار ہے، اندھی بہری ہے. ایگو کہتی ہے کہ نہیں، اینٹ مارو گے نا تو اس کے پاس کلاشن کوف ہے، جان سے جاؤ گے. یہ جو ایگو ہے یہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اڈ کو. تو اب اگر انسان نے اپنے نفس کو سنوارنا ہے تو اس کو اپنی ایگو کو سٹرانگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایگو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے ضمیر کا، اس سے ملتا جلتا. اس کے اوپر اس نے کہا کہ ایک اور ہے جو سپر ایگو ہے. سپر ایگو کیا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے. یہ سپر ایگو کس سے بنتی ہے؟ سپر ایگو بنتی ہے مذہب سے، جیسے یا آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کا کلچر ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے. سپر ایگو یہ بتاتی ہے کہ بھائی تمہیں ایسا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی تھپڑ مارے، یار جا میں نے تجھے معاف کیا. سپر ایگو جو ہے وہ بہت ہائی آئیڈیلز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. سپر ایگو بیسیکلی اعلیٰ قسم کی اخلاقیات کا نام ہے. تو انسان کی سپر ایگو کہتی ہے کہ بھائی تمہیں سپر مین ہونا چاہیے. اب بچے سے پوچھے، وہ سپر مین بننا چاہتا ہے، فزیکلی بھی نہیں، اخلاقی طور پہ بھی انسان کہتا ہے کہ میں ایسا ایسا ہوں، میرے اخلاق ایسے ایسے ہونے چاہیے. مطلب کسی سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ یہ چاہتا تو ہوگا کم از کم کہ میرے اخلاقیات پیغمبروں جیسے ہوں نا، لیکن ایک خواہش تو ہوگی نا. تو سپر ایگو بیسیکلی انسان کے آئیڈیلز ہے. اور اڈ کیا ہے؟ اڈ انسان کی خواہشات ہے، سفلی خواہشات. تو
تو سفلی خواہشات اس کے نفس کو کھینچتی ہیں کہ ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے. سپر ایگو کہتی ہے کہ نہیں بھائی، تمہیں تو سپر مین بننا ہے، تمہیں تو انسان کامل بننا ہے، سپر ہیومن بینگ بننا ہے. درمیان میں ایگو آتی ہے، وہ کچھ اس کو سمجھاتی ہے، کچھ اس کو سمجھاتی ہے. ٹھیک ہے، ایگو آ کے اس کو کہتی ہے بھائی ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، دھیرج، تھوڑا جسے کہتے ہیں بریکوں پہ پیر رکھ کے. اور سپر ایگو کو بھی ایگو سمجھاتی ہے کہ بھائی تو بھی زیادہ جو ہے نا وہ اخلاقیات کا رونا مت رو، اتنے زیادہ اخلاقیات کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. مطلب بہت سچا بن جائے گا نا تو پھر روٹی بھی 2 وقت بھی نہیں ملے گی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایگو ہے یہ درمیان میں ان دونوں کے جھگڑے کے درمیان میں کیا ہے، ثالث کا کردار ادا کرتی ہے. سپر ایگو تو یوں کہتی ہے کہ جی آپ بس جیسے نبیوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح، ان جیسے اخلاقیات. اور اڈ کہتی ہے کہ بس جانوروں کی سطح پہ اتر آؤ. تو یہ درمیان میں آ کے جو ہے وہ کبھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فلسفی تھی فرائڈ کی، کہ اس نے نفس انسانی کو کیسے سمجھا، اور اس کے مسائل کو پھر اس نے جو ایڈریس کیا وہ فری ایسوسیشن کے طریقے کے ذریعے سے. کہ وہ کہتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے یہاں پہ جائے، لاشعور میں جائے، کھودے کوریدے اس کو کہ اس کا اصل میں مسئلہ کیا ہے. وہ نہیں بتائے گا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، وہ تو اپنا اصل مسئلہ چھپائے گا. یہ سائیکالوجسٹ کو معلوم کر. اس کے مقابلے میں جو دوسری تھیوری پیدا ہوئی وہ یہ تھی بیہیویئرزم کی، کرداریت جسے کہتے ہیں. سیشن کے اینڈ میں ہم رکھ لیتے ہیں کوشچن. دوسری تھیوری پیدا ہوئی بیہیویئرزم کی، کرداریت کی. انہوں نے کہا کہ بھائی فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ نفس انسانی یعنی انسان کے بننے میں اصل کردار کس کا ہے؟ شعور کا ہے، یا آپ آسان الفاظ میں کہہ دیں مائنڈ کا ہے، دماغ کا ہے، ذہن کا ہے. ویسے شعور کا ترجمہ مائنڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال آسانی کے لیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، شعور میں اور مائنڈ میں فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں انسان کی پرسنالٹی بنانے میں انٹرنل فیکٹرز اصل نہیں ہے، یعنی انسان کا باطن اصل نہیں ہے، اس کا شعور اصل نہیں ہے. انسان کو بنانے میں اصل جس چیز کی اہمیت ہے وہ ایکسٹرنل کازز کی ہے، یعنی اس کا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھے، فرائیڈ کے اسکول آف تھاٹ والے یہ کہتے ہیں، سائیکو انالیسس والے یہ کہتے ہیں کہ انسان بنتا ہے اپنی سوچ سے. ٹھیک ہے، جیسے اس کے خیالات، جیسی اس کی سوچ ویسا انسان کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی سوچ کو ٹھیک کر دو. سمجھ رہے ہیں بات؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان بنتا ہے اپنے عمل سے. انسان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے عمل کو ٹھیک کر دو، سوچ وہ سے انسان نہیں بنتا. اچھا، یہ بیہیویئرزم والے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سائیکالوجی کو بنانا ہے ایک سائنس. یہ جو فرائیڈ نے باتیں کی نا، ایک انسان کا شعور ہے، ایک تحت شعور ہے، ایک لا شعور ہے، اور بھائی دکھا سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں. مطلب سائنس تو وہ ہے نا جو آپ دکھا سکیں. تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ انسان کا لا شعور ہے، فلسفہ ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا کہ سائیکالوجی جو ہے اگر آپ اس کو سائنس بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ باتیں نہیں چلیں گی کہ ایک شعور ہے، ایک تحت شعور ہے، ایک لا شعور ہے. بس آپ نے مثالیں دے دی ہیں کہ جی بعض اوقات انسان کوئی چیز جو ہے نا، اصل میں تو انہوں نے مثالوں سے چیزیں ثابت کی تھی نا کہ ایک سوچ جو ہے وہ بہت پرانی 20 سال پرانی بات آپ کو یاد آ جاتی ہے، تو وہ کہاں سے آ گئی؟ تو گویا کوئی تحت شعور ہے تو وہاں سے آئی ہے نا. تو انہوں نے مثالوں سے اس کو ثابت کیا تھا. تو انہوں نے کہا مثالوں سے کوئی چیز سائنسی نہیں بن جاتی. انہوں نے کہا بیسیکلی اصل چیز کیا ہے؟ انوائرمنٹ ہے. انسان کیا ہے؟ انسان وہی ہے جو اس کا ماحول اس کو بنا دیتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان دینی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، کہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی. تو نو ڈاؤٹ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. تو ان کی بات میں بھی وزن تھا بیہیویئرزم والوں کی. یہاں تک کہ اس کا جو بانی تھا جان واٹسن، اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ 10-12 بچے دے دو، ٹھیک ہے،
لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایسا ماحول دے دو جو میں چاہ رہا ہوں، اس ماحول میں بچوں پہ محنت کروں گا، مجھے بتاؤ ان کو بنانا کیا ہے، میں تمہیں بنا کے پکڑا دیتا ہوں۔ تو گویا اس کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں ہر بچہ آپ اس کو ویسا بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو ویسا ماحول دے دیں۔ گویا کہ انہوں نے انوائرمنٹ پہ، ماحول پہ بہت زیادہ فوکس کیا کہ انسان کی تعمیر میں، وہاں تو دیکھیں نا، انسانی شخصیت کی تعمیر میں فرائڈ کے اصل کیا چیز تھی؟ سوچ تھی، شعور تھا، تحت شعور تھا، لاشعور تھا، اس کی خواہشات تھیں، وہ انسان کو بنا رہی ہیں، بگاڑ رہی ہیں، سنوار رہی ہیں اور گرا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ماحول اصل ہے، وہاں پہ انسان کا داخل تھا جو اس کو سنوار رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے، یہاں پہ انسان کا خارج ہے جو اس کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اب انہوں نے جو مثال دی، ان کی معروف مثال کیا ہے؟ کتے کی مثال۔ کتا ٹرین کیا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کلاسیکل کنڈیشننگ یہ تھی، مطلب روایتی، کلاسیکل سے مراد روایتی طور پہ کیا ہوتا تھا کہ گھنٹی بجتی تھی تو کتے کو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ بھائی کھانا ملنے والا ہے۔ گھنٹی کا تعلق کھانے سے نہیں تھا، لیکن کتے کے مالک نے کیا کیا تھا؟ کتے کو ٹرین کر دیا تھا گھنٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو جیسی گھنٹی بجتی تھی تو کتا دوڑتا ہوا آتا تھا کہ کھانا مالک نے رکھ دیا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے دوڑتا ہوا آ جاتا تھا۔ یہ تھی کلاسیکل کنڈیشننگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب کلاسیکل کنڈیشننگ کی جگہ اب ہمارے ہاں اوپرنٹ کنڈیشننگ، جو جدید ہمارے ماڈرن سائیکالوجی میں استعمال ہوتی ہے، اسی کتے کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں اس بات پہ بھی کہ بھائی تم اس سرکل میں سے کود کے دکھا دو، یہ آگ کا سرکل ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کرتب دیکھے ہوں گے نا سرکس میں، یہ جانور ہی ہوتے ہیں جو کرتب کر رہے ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں نا، شیر ہے، ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، تو جانوروں کو انسانوں نے ٹرین کر لیا۔ تو اگر تم اس سرکل میں سے نکل کے دکھا دو گے تو تمہیں ہڈی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جانوروں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں، یعنی جانوروں کی اخلاقیات جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جانور ایسے بیہیو کرے، میں یہ کہوں تو وہ یوں کرے، جب جانور کو ہم یوں کر سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ریڑا چلانے والے ہیں، انہوں نے کتنا ٹرین کیا ہوتا ہے اپنے گدے، گھوڑے، خچر کو، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک آواز نکالتا ہے۔ وہ جو ریڑا چلانے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک آواز نکالتا ہے، وہ ریڑا لے کے وہ جو گدا خچر ہوتا ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرین ہو گیا، وہ ٹرین ہو گیا اس کی آواز کے ساتھ، یعنی اس نے اس کے بیہیویئر کو سیٹ کر دیا، اس جانور کی پوری پرسنالٹی کو اس نے ٹریننگ کے ذریعے سے سیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی کنڈیشننگ جو ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک کلاسیکل کنڈیشننگ ہے جو ہمارے یہاں روایتی طور پہ ٹرین کیا جاتا تھا، دوسرا اوپرنٹ کنڈیشننگ ہے، تیسرا آبزرویشنل لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آبزرویشنل لرننگ میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماحول سے آپ، باپ سکھا نہیں رہا، وہ باپ کو دیکھ کے، جیسے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا بچہ بھی بعض اوقات کیا کرتا ہے، آ کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ماحول ہے جو آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری مثالیں ہیں نا، مطلب ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آبزرویشنل لرننگ ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے ماحول سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرائڈ والے کہتے تھے اپنی سوچ سے بنتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماحول سے بنتا ہے انسان، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اس سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، تو جیسا ماحول آپ نے اس کو دیا ہے ویسا وہ بن رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو
جیسا بنانا چاہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ویسا ماحول دیں. تو خیر بہرحال یہ نیکسٹ کیا تھا، ہیومنسٹک سائیکالوجی والے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں جس بات پہ، وہ مسئلہ عام انسانوں کا نہیں ہے. یعنی آپ دونوں بات کر رہے ہیں ایب نارمل انسانوں کی، یعنی آپ اصل میں اسٹڈی کر رہے ہیں اس انسان کو جو ایب نارمل ہے، جس کا ایٹیچیوڈ ایب نارمل، سمجھ رہے ہیں نا، مطلب جس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ درست نہیں. تو ایب نارمل انسان تو کتنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، 10%، 20%، 30%. تو آپ بقیہ جو انسان ہیں، جو صحت مند انسان ہیں، ان کے بارے میں بھی تو کوئی تھیری دینا، ان کے بارے میں بھی تو کوئی نقطہ نظر پیش کرے نا، کہ انہوں نے اگر اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے تو وہ اپنی شخصیت کو کیسے بنا سکتے ہیں. یہ تو یہ ہے نا کہ وہ لوگ جن کی شخصیت میں کچھ مسائل ہیں، سائیکو انالیسس کی تھیری کیا کہتی ہے، فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ جس کو کچھ مسائل ہیں تو اس کے بارے میں وہ آ جائے ہمارے پاس. بیہیویئرزم والے کہتے ہیں جس کی کوئی بیہیویئر پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، جس بچے کا کوئی ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، اس کو آپ لے آئیں، ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سجیسٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کے بارے میں، ہر انسان، ہم نے اب نارمل کو نہیں دیکھنا. اب دیکھیں نا، میڈیکل سائنس آپ کی صحت مند انسانوں کو تو نہیں نا دیکھتی، مطلب اوور آل بیماری کو دیکھے گی نا. تو انہوں نے کہا بھائی بیمار لوگ تو 30% ہیں، 70% جو صحت مند ہیں ان کے بارے میں کچھ تھیری دیں تو پھر پتہ چلے کہ یہ انسانوں کے بارے میں. انہوں نے پھر جو تھیری دی وہ دی ہیومنسٹک سائیکالوجی. میسلو جو ہے یہ اس کا بانی تھا، اس تھیری کا. ٹھیک ہے، میسلو نے یہ بات کہی کہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کی کچھ ضروریات ہیں، ان ضروریات میں سب سے پہلے تو انسان کی بیسک نیڈز ہیں. اب یہ اصل میں پکچر پوری نہیں آئی، یہ اس نے ایک پیرامڈ بنایا نا، تو یہاں نیچے پہ، یہاں جو ہے نا، یہاں اس نے بیسک نیڈز میں روٹی، کپڑا اور مکان، یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، شخصیت تعمیر کرنے کی باتیں اس وقت کرنا جب پیٹ بھرا ہوا ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ جب بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر باتیں آتی ہیں کہ جی مجھے اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں. جس بیچارے کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے نا، اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھ دیں گے اور اب آپ کہیں کہ جی تمہیں اخلاق سے پیش آنا چاہیے. گویا اس کا کہنا یہ تھا کہ اخلاق کا مسئلہ کب آتا ہے، شخصیت کی تعمیر کا مسئلہ کب آتا ہے، جب ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. یا ایک اور میں لفظ کہہ دیتا ہوں، بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات سمجھنے کے لیے. بھائی غریبوں کے کوئی اخلاق نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے پیٹ کے مسائل ہیں، اس سے آپ اخلاقیات کی توقع نہ کریں. اس کی بات مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، بعض اوقات امیروں کو بھی اخلاق نہیں ہوتے، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہو ان کے بھی اخلاقیات نظر نہیں آتے، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے چھینا چھپٹی کرتے نظر آئیں گے، کھانے پہ اسی طرح سے حملہ کرتے نظر آئیں گے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بھوکا حملہ آور ہوتا ہے. ٹھیک، تو میسلو نے اس نے ایک ہائرارکی قائم کی، اس نے ایک پیرامڈ بنایا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی انسان کی یہ ضروریات ہیں، پہلے یہ پوری ہوں گی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر آخر میں جا کے یہ معاملہ آئے گا شخصیت کی تعمیر کا، شخصیت کو بنانے کا. تو اس نے کہا سب سے پہلا لیول تو کیا ہے کہ انسان کی روٹی، کپڑا اور مکان، یہ اس کی بیسک نیڈز پوری. پھر جب پیٹ بھر جاتا ہے، پہننے کو کپڑا مل جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ یار اب سیفٹی بھی ہونی چاہیے، تحفظ نفس، سیکیورٹی. مال ہے تو اب ظاہری بات ہے مال محفوظ بھی ہونا چاہیے نا. پھر انسان کی دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سیف رہوں. ہمارے یہاں سے لوگ یورپ میں کیوں جاتے ہیں، یو ای وغیرہ میں، کہتے ہیں جی یہاں محفوظ نہیں ہے. انسان کی ایک بہرحال فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، محفوظ رہنا چاہتا ہے کہ کوئی میری جان مال کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو، مجھ سے چھینے نہ. پھر کہتا ہے کہ جی اس کے بعد انسان کو یہ سوشل ریلیشن شپ،
یہ چیزیں اس کے بعد کی ہیں، یہ محبتیں وغیرہ اس کے بعد کا درجہ ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو پھر محبت کا خیال آئے گا. پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، محبتیں نہیں چڑھیں گی. سمجھ رہے ہیں اس کی بات؟ تو اس نے ایک ہائرارکی بنائی ہے کہ یہ بیسک نیڈز ہیں، یہ ایک ترتیب سے پوری ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے سیلف اسٹیم، خود اعتمادی. اب انسان چاہتا ہے دوسرے اس کو ریسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے، پیٹ کے مسائل اس کے حل ہو گئے، روٹی کپڑے مکان کے سیکیورٹی کے مسائل اس کے حل ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کے سوشل ریلیشن شپ، شادی وادی ہو گئی، اچھے دوست ہیں، فیملی ہے، تعلقات اچھے چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی کیا ہوتا ہے کہ اب لوگ اس کو ریسپیکٹ دیں، اس کو آنر دیں. ٹھیک ہے، 4 بندوں میں وہ بیٹھے، لوگ اس کی بات سنیں. پھر اس کے یہ مسائل ہوتے ہیں. جب یہ بھی پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں سیلف ایکچوئلائزیشن. پھر یہاں آ کے اب اس سے آپ کہیں کہ جی بھائی تم نے کیا بننا ہے، تو اب وہ آپ کو بنا کے دکھائے گا. نیچے اگر آپ اس سے توقعات کریں گے، جب وہ اپنی بیسک نیڈز میں الجھا ہوا ہے، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں الجھا ہوا ہے، اس وقت اس سے کچھ بننے کی توقع کرنا، تو یہ اس کے خیال میں کیا ہے؟ یہ عبث ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بایولوجیکل نیڈز ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سیفٹی ہے، پھر اس کے بعد جو اس کی سوشل ریلیشن شپس ہیں، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے نا. مطلب دوست انسان کی ضرورت ہے، شادی بچے انسان کی ضرورت ہے. انسان ظاہری بات ہے ساری زندگی تنہا تو نہیں رہ سکتا. پھر اس کے بعد اس کی عزت اور وقار کے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد اس کی سیلف ایکچوئلائزیشن آتی ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی پوری تھیری تھی کہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی بیسک نیڈز کو اگر پورا کریں اور پھر یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر انسان کے اندر کا جتنا پوٹینشل ہے، سیلف ایکچوئلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ خود شناسی. یعنی اب انسان اس مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ جسے اب آپ کہیں کہ جی غور و فکر کر کے اپنے نفس پہ، کہ وہ کہے کہ میرے اندر کا جتنا پوٹینشل ہے میں اس پوٹینشل کو یوٹیلائز کر لوں. میں کچھ، وہ کہتے ہیں نا کہ اس بندے میں بڑا پوٹینشل ہے. اب بندے میں پوٹینشل تو بڑا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ فارغ ہوگا تو پھر کوئی کام کرے گا نا. تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں وہ ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پوٹینشل جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا. پوٹینشل سے مراد اس کے اندر کچھ کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو ان مسائل سے نکالیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جتنے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں نا اس میں جزوی صداقت ہے، تھوڑی تھوڑی صداقت اس میں ہوتی ہے. کوئی بھی 100% غلط اس کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے، بہت سارے علماء اب آپ دیکھیں گے، بہت بڑے بڑے اسکالرز آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے قابل لوگ دیکھیں گے، کوئی کام نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ یہاں روٹی کپڑے مکان کے اندر الجھے رہے. ٹھیک ہے، تو جزوی صداقت موجود ہوتی ہے ان کی باتوں کے اندر. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ 3 تھیریز ہیں، 3 پرسپیکٹیو ہیں کہ مغرب نے انسان کو کیسے سمجھا. ٹھیک ہے، کسی نے اس کو سوچ بنا دیا کہ انسان وہی ہے جو وہ سوچتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ میرا مسئلہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اگر میں ذرا سا اپنی سوچ ہٹا لوں تو وہ مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جب تک آپ سوچ رہے ہیں تو وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو سوچنا بند کر دیا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو سوچ کا بہرحال ایک رول ہے. ٹھیک ہے، اور آج کل تو جتنے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ تو مطلب فزیکل تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہیں ہی سارے نفسی مسائل، سارے سوچ کے مسائل ہیں. ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اس قسم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ سوچ کے مسائل ہیں. تو ایک اعتبار سے جزوی صداقت ہے فرائڈ کی بات میں بھی کہ سوچ بڑی چیز ہے. انسان کا لاشعور ہے، انسان کی جبلی خواہشات ہیں، اس کی انسٹنکٹس ہیں جو اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. انسان کے کوئی ماضی کے حادثات ہوتے ہیں جو پوری زندگی کے لیے اس کے جو ہے وہ اس کو شیپ کر دیتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ بچپن میں اس کے پاس شعور ہی نہیں تھا کہ ایک حادثے نے اس کی پرسنالٹی بنا دی. اب آپ کو وہ ساری چیزیں کھودنی پڑیں گی، کریدنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، ڈگنگ کرنی پڑے گی، مسئلے تک پہنچنا پڑے گا، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر
آپ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو جیسے چاہ رہے ہیں ویسے شیپ کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ دوسرا جو بیہیویئرزم والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ماحول اصل ہے، بات ان کی بھی ٹھیک تھی، ماحول کا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے، یہ بات تو ہمیں حدیثوں سے بھی معلوم ہے کہ انسان کا ماحول اس کو بنانے میں اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایون کہ ماحول نہ بھی ہو، دوستوں کی صحبت، اچھے دوستوں کی صحبت میں انسان اچھا ہو جاتا ہے، برے دوستوں کی صحبت میں انسان برا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ماحول کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، ہم انسان کا کردار بنا سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ انسان جو سوچے اسی طرح سے بیہیو کرے، بعض اوقات انسان جس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں بیہیو کرتا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کا جو بیہیویئر ہے، انسان کا جو اخلاق ہے، اچھا یہ بیہیویئرزم والے جو ہے نا، پھر یہاں پہ یہ گئے ہیں نا تو وہاں کچھ مصنوعیت بھی زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ جیسے سیلز مینوں کے اخلاقیات ہیں، سیلز مین کے اخلاق سمجھتے ہیں نا، آپ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں اور یہ چھوٹے چائے کی پیالی لے آؤ یار، ٹھیک ہے؟ آپ کا دوست نہیں ہے وہ آپ کے لیے جو چائے منگوا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے فوراً بوتل منگوا لے گا، ٹھیک ہے؟ خوش اخلاقی سے ملے گا، ہو سکتا ہے جو ہے وہ آپ کو اپنے دکان کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس کے یہ سارے جو اخلاقیات ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ وہی ہے بیہیویئرزم والے، یہ سیلز مانوں والے اخلاقیات ہیں، یہ اندر سے نہیں پھوٹ رہے، یہ باہر سے پھوٹ رہے، باہر سے نکل رہے۔ فرائیڈ نے اندر پہ زور دیا، لیکن اس نے بھی اصل میں غلطی یہ کی کہ اخلاقیات کی جو بنیاد ہے کہ اخلاقیات کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں انسانی نفس کی یا کہاں سے بگڑ رہی ہیں، اس نے کہا وہ اصل جو ہے وہ دماغ ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں اصل قلب ہے، دل ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ اخلاقیات ہوں یا رذائل ہوں، انسان کے بننے اور بگڑنے میں اصل دماغ نہیں ہے، اصل دل ہے۔ ان کے ہاں دل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کے ہاں دل کیا ہے؟ بس ایک دھڑکتا ہوا ایک آرگن ہے، ایک عضو ہے، بس اس کا کام کیا ہے؟ بس دھڑکنا، اور اس کے علاوہ خون کی ترسیل، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ تیسرے جو تھے ہیومنسٹک سائیکالوجی والے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک خاص لیول پہ جا کے جو ہے نا وہ شخصیت کی تعمیر ممکن ہوتی ہے، اور وہ لیول یہ ہے کہ انسان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہوں؟ پوری ہوتی چلی جائے۔ یہ جیسے جیسے پوری ہوتی چلی جائیں گی ویسے ویسے جو ہے وہ انسان بنتا چلا جائے گا، پھر ایک لیول پہ آ کے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا جہاں اس کی تمام بیسک نیڈز پوری ہو چکی۔ یعنی انہوں نے بھی انسان کو میٹیریلسٹک انداز میں دیکھا نا، مادی زاویہ نگاہ سے دیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیپٹلسٹک ویو جو ہے، سرمایہ دارانہ جو ایک نقطۂ نظر ہے انسان کو دیکھنے کا، وہ یہ والا۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی کچھ نظریات ہیں سائیکالوجی میں، لیکن بہرحال بیسیکلی یہ نظریات ہیں کہ نفس انسانی کو ماڈرن سائیکالوجی میں کس طرح سے سمجھا گیا اور انہوں نے اس کا حل جو ہے وہ کس طرح سے پیش کیا۔ اب اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ سیشن میں جائیں گے کہ ہمارے ہاں صوفیاء میں جو ہے وہ اصلاح نفس کے حوالے سے کیا کیا طریقے رائج رہے۔